اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جمعہ اور عطا فرمایا. آج کا جمعہ جمعۃ الوداع اور ایک عظیم دن کے ساتھ ہمارے رمضان کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں. بہت سارے لوگ صدقہ فطر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب ادا کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ عید والے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر صبح یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، صبح شروع ہوتی ہے، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر عید کی نماز تک صدقہ فطر ادا کرنے کا ٹائم باقی رہتا ہے. واجب کب ہوتا ہے؟ جب عید والے صبح کا ٹائم داخل ہو جائے. اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب عید کی نماز ہو جائے. اب رہی یہ بات کہ کیا اس سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا عید والے دن ادا کرنا لازم ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے رہ گیا، نہیں دے سکا، تو آپ کیا کرنا؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اس کا ٹائم پیریڈ بتایا گیا کہ صبح داخل ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے اور عید تک باقی رہتا ہے، اس کا اصل فائدہ بتانے کا یہ ہے کہ کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا کب؟ صبح داخل ہونے سے پہلے اس پر بھی تو صدقہ فطر آنا ہے. اسی طرح اگر کوئی اس کے بعد دنیا سے جائے گا، اس کے ذمہ بھی تو لازم ہے. ٹائم پیریڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کون کون داخل ہوں گے اور کون کون نکلیں گے. اب ایک آدمی اگر چاند رات کو دنیا سے چلا جاتا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ٹائم کا مقصد تو یہ ہے. اس میں ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پر جو یوٹیوب پہ بیٹھنے والے ہیں، کہ جی اس سے پہلے ادا کیا تو ادا ہی نہیں ہوگا، عید والے دن ادا کرنا لازم ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. اور ایک سال گزرنا شرط ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ سال ہونے سے پہلے ادا کر دے، حساب لگا کے، اس کو پتہ ہے کہ سال تک میرے پاس اتنا پیسہ رہتا ہے، وہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتا ہے حساب لگا کر، تو پھر بھی زکوٰۃ کہاں ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ مبالغہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر پہلے ادا کیا تو ادا ہی نہیں ہوگا. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ تو اس لیے ہے کہ اس میں نکل کون نکلے گا اور داخل کون کون ہوگا. اور پھر دوسری بات کہ پہلے ادا کرنا یہی منشا ہے شریعت کی. وہ کیسے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ نے غریبوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے. اب آپ بتائیں اگر پہلے ادا کریں گے تو وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، آخری ٹائم پہ ادا کریں گے تو پہنچنے نہیں تب تک ہوتا. تو شریعت کی منشا بھی یہ ہے کہ اسے پہلے غرباء تک پہنچایا جائے. ہاں ایک بات ہے، ایک آدمی ادا کر دی ہے، اللہ نے غریبوں چاندرات کو دنیا سے چلا گیا، تو صدقہ تو پھر بھی لکھا جائے گا اس کے کھاتے پہ، اس کو ثواب تو پھر بھی ملے گا، وہ کون سا معلوم ہو جائے گا. اس لیے پہلے ادا کرنا جائز ہے اور پہلے ادا کرنا بہتر ہے، پہلے ہی ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی سستی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ادا کرتا، عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے، یاد رکھیے ذمے میں پھر بھی رہے گا، ادا اسے پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس نے تاخیر کی ہے، اس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اب سمجھ لیں قضا ہو گیا، ثواب میں کمی آ جائے گا. اس لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نماز سے پہلے ادا کریں ہر حال، اس سے بعد ادا کریں گے، ادا تو پھر بھی کرنا پڑے گا، زندے بھی ہے، لیکن پھر بس اوقات اگر زیادہ تاخیر کریں گے صرف صدقہ رہ جائے گا، جو صدقہ فطر کی فضیلت اس سے معلوم ہو جائے گی. اور پھر اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے صدقہ فطر ادا کیوں کرنا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جو غریب اور خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات جو ہمارے روزوں کے اندر جو ہم نے لایانی روزے کی حالت میں باتیں کی ہیں، روزہ رکھا کوئی فضول کام ہوا ہے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ اس کے سرتے وہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے. یہ تو بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یوں کہے
کہ یہ روزوں کو پاک کرنے کے لیے کوئی کمی کوتاہیوں سے اللہ نے یہ لازم کیا، مقرر کیا۔ رہی یہ بات کس پر واجب ہے؟ جو نصاب زکات کا ہے وہی صدقہ فطر کا ہے۔ جو نصاب یعنی جس پر زکات واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہوگا۔ اس میں ایک اضافی بات ہے، اس میں ایک اضافی بات ہے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کو اپنا بھی ادا کرنا پڑے گا، جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے اس میں۔ زکات وہی ہے جو اپنی ذمہ لازم ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس میں ایک اضافی بات ہے کہ جو صاحب نصاب ہے صدقہ فطر بھی ادا کرے، جو اس کے ماتحت ہیں نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا بھی کیا اس کے اوپر لازم ہے۔ البتہ جو بالغ بچے ہیں اس میں سے نکل جائیں۔ اس طرح جو بچے خود کفیل ہیں، خود کمانے والے ہیں، الگ سے ان پر واجب ہوگا۔ اس طرح اگر بیوی ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے واجب ہوگا، لیکن ادا کوئی ایک بھی کر سکتا ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد ہے وہ سب کی طرف سے ادا کرتے ہیں، بیوی کی طرف سے، اس کے بچے کا ہموار کرتے ہیں ان کی طرف سے، تو ادا کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نصاب اس کا زکات والا ہی ہے۔ باقی اس کو ادا کرنا چاہیے، اس لیے اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ نے گندم پہ اتنی چھوٹی سی لمٹ بھی رکھی ہے، آسان بھی کر دیا کہ ہر کوئی ادا کر سکتا ہے، ہر کوئی ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے روزے تو سامنے رکھو، کہ غریب آدمی ہے وہ بھی روزے رکھتا ہے، تو انسان ہے روزوں کی جو روزوں کا حق ہے وہ تو ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کا ایک نعمت بدل رکھا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو ادا کر کے اپنے روزوں کو کمال تک پہنچایا جائے۔ اور پھر اس میں کھجور کا حساب، کشمش کا ہے، جو کا ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے۔ اس میں ڈڈی نہیں ماننی چاہیے، گزارا نہیں کرنا چاہیے، ذمے سے ابھارنا نہیں چاہیے، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو صدقہ فطر۔ دوسری بات، آج کی جو رات ہے اسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عموماً ہم اسے گزارتے ہیں شاپنگ کے اندر، تیاری ہے۔ حالانکہ اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ انعام کی رات ہے۔ یہ کس کی رات ہے؟ انعام کی رات ہے۔ اور ہم نے کس کا کون سی رات بنا دی؟ پوری رات ہماری ایسے گزرے، بلکہ لایانی کاموں میں گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اس رات کو بھی ہم عبادت کریں، چاہے تھوڑی کریں، چاہے تھوڑا ٹائم نکالیں، لیکن اس رات کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ اس کا دل اس دن زندہ رکھے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یہاں سے آپ بتانا لگا رہے اس رات کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و منزلت ہے، کیا فضیلت ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس شخص کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے یہ اللہ نے انعام کے طور پہ ہمیں عطا کی ہے، اس کو انعام سمجھنا چاہیے۔ یوں پہلے کہ جو ہم نے رمضان گزارا، یہ رات اللہ نے ہمیں اور دی ہے کہ اور انعام حاصل کر لو، اس کا انعام حاصل کر لو جو ہم نے عبادات کی۔ تو لہٰذا اس رات کو قیمتی بنانا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر عبادت کر لیں، لیکن عبادت کرنی چاہیے۔ اور اہم بات، کم سے کم گناہوں سے اس رات کو اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جب فضیلت زیادہ ہے، انعام زیادہ ہے، برکت زیادہ ہے، تو پھر کیے جانے والا گناہ کا وبال بھی زیادہ۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ کریں، کم سے کم اس رات گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے علاوہ تیسری بات، رمضان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دکھی ہیں، ہم بڑے دکھی ہیں، دل نہیں کر رہا کہ رمضان کا مہینہ ختم۔ یاد رکھیے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اگر آج اللہ کہہ دے نا کہ اگلا مہینہ بھی فرض ہو گیا، تو ساتھ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو مذاق نہیں تھا، ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے کیا کہیں گے، بڑا دکھ ہے، افسوس ہے کہ مہینہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے اللہ آگے عید دے رہا ہے، اللہ کے معلوم کرنے کا حکم تو نہیں دے رہا۔ اللہ نے عید کیوں قرار دیا؟ بھائی آپ خوش ہو جاؤ، ایک مہینہ اللہ نے کیا تھا، بس وہی ہے، وہ کر لیا، ختم، آگے خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یاد رکھیے اللہ نے ایک مہینہ دیا، وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ کہا ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو، بات ختم۔ ہمیں تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ دکھ کس چیز پر؟ ہاں دکھ وہ کرے کہ جس نے روزے نہیں رکھے، دکھ وہ کرے جس نے نماز تراویح نہیں پڑھی، جس نے قرآن نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی، سنا نہیں، وہ دکھ کرے۔
جس نے رمضان اچھا گزارا وہ خوش ہو جائے, کوئی ٹینشن بھی بات نہیں. بلکہ یقین جانیے یہ تو آخری روزہ تھا تو حج بھی جمعۃ الوداع مل گیا, جمعے کا دن مل گیا, ایک فضیلت والا دن ہے. اگر 29 روزے ہوں اور چاند نظر آ جائے ہمیں پھر بھی خوش ہونا چاہیے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ 29 روزے رکھیں گے اللہ 30 کا ثواب دے گا, ان پھر زیادہ بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانی دے رہا ہے, ہمیں آسانی لینی چاہیے. تو لہٰذا عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن اس لیے ہمیں عطا کیا کہ بھئی آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے, کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں. اعتکاف والے حضرات جو مصروف اعتکاف بیٹھے ہیں 10 دن, ان کو خوشی خوشی کر جانا چاہیے. بس کو کیا ہوتے ہیں دل نہیں کرنا چاہتے, اور دن مل جائے, جب مل گئے پھر مشقت پہ پڑ جائے گے. اس لیے اللہ نے جتنا کیا اتنا کرے اور اچھے طریقے سے کر لیں, اسی کے اندر اللہ کی کیا ہے رضا. اور پھر بہت سارے لوگ اگر کوئی رمضان میں کسی کا فوت ہو گیا تو عید کرتے تو تعزیت کے لیے ضرور جاتے ہیں, یہ طریقہ بھی غلط ہے. بھئی تو خوشی کا دن ہے, آپ اگلے کے گھر جا کر غم کیوں تازہ کرتے ہیں؟ شریعت نے 3 دن غم بتایا. اگر یہ عید کا دن بھی 3 دنوں کے اندر کسی کا آ جائے وہ الگ بات ہے, لیکن جب وہ 3 دن گزر گئے اب وہ کیوں غم نہیں کرتے ہیں؟ بالکل تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, خوشی کا دن ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید سے پہلے کھا کر آئیں, اور حضور علیہ السلام آپ ان کی زندگی مبارک دیکھ لیں, آپ کا مزاج نہیں تھا صبح کے وقت کھانے کا, لیکن عید والے دن آپ کھا کر آئیں, بتاتے تھے کہ بھئی اللہ نے اجازت دے دی آپ کھاؤ پیو. یہ خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. اور پھر بہت سارے لوگ عید والے دن قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں. یاد رکھیے اگر چلے جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ جائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے عید والے دن جانا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے ماں ہیں وہ کیا سوچیں گے عید والے دن نہیں ہے. یاد رکھیے یہ خوشی کا ماحول ہے, یہ خوشی ذہن میں رکھیں. ہاں البتہ جمعے والے دن والدین کی خبر بھی ضرور جانا چاہیے. جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظارہ جو جمعہ والے دن اپنے والدین کی خبر پہ جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو جمعہ کے دن جانا سنت, اگر آسانی ہو تو جمعہ کے دن ضرور والدین کی خبر پہ جائے گا, یہ کیا ہے سنت ہے. لیکن عید والے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں کیا. اگر کوئی جانا چاہتا ہے ضرور جائے, لیکن یہ خوشی کا ایک دن ہے, اس کو خوشی کا ماحول ہی ہمیں رکھنا چاہیے, غم پہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اور رہی یہ بات کہ رمضان کے آنے پر بھی خوشی, رمضان کے جانے پر بھی خوشی, اس لیے کہ رمضان کا آنا بھی نعمت, رمضان کا جانا بھی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے زیادہ دن نہیں رکھے. اللہ بہتر چاہتا تھا کہ ہماری آگے ویسے ہماری ہمت نہیں آتی کہ ہم اس سے زیادہ کر سکیں. چوتھی بات, ہمیں جمعہ کو الوداع کیسے کرنا ہے, ہمیں جمعہ کو الوداع کیسے کرنا چاہیے, اور رمضان کے مہینے کو الوداع کیسے کرنا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے. ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں نا, ہمیں جو آخری لمحات ہیں ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. ابھی جو ٹائم رہ گیا ہمیں کثرت کے ساتھ, آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے, درود پاک کا دن بھی ہے, اس کی بھی کثرت کریں اور ساتھ استغفار کی کثرت کریں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عبادت کرتے تھے اس کے آخر میں استغفار کی کثرت نہیں کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کا عمل قرآن ہے. آپ نماز پڑھتے, نماز کے بعد 1 مرتبہ کہتے اللہ اکبر, 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آج کی اتنا اونچا عمل, اس کے اختتام پہ اللہ فرماتے ہیں استغفار کریں. آپ کوئی بھی بڑی عبادت دیکھیں اس کے آخر میں ہمیں کیا ملتا ہے, استغفار ملتا ہے. لہٰذا ہمیں رمضان کے اختتام پر بھی کیا کرنا چاہیے, استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, کیونکہ جو کمیاں رہ گئی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ختم فرمائے اور معاف فرما دے. اللہ اس سے پہلے جو پورا اجر ہے وہ ہمیں عطا کر دے. ایک اور بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو رمضان کی فضائل بیان فرمائے, اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا کیوں تھا؟ کیونکہ یاد رکھیے اس کو 5ویں بار میں شامل کر لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک محاسبے کا ٹائم بھی ہے. یہ جو آخری ٹائم ہے ہمارے لیے محاسبے کا ٹائم بھی ہے. اب ہم میں سے ایک ذرا غور کر لیں کہ میں نے یہ مہینہ گزارا کیسے, کیونکہ یاد رکھیے جس طرح یہ مہینہ گزرا ہے نا ہمیں پتہ نہیں چلا. سب یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی پتہ نہیں چلا. یاد رکھیے اس طرح زندگی کا پتہ بھی نہیں چل رہا, زندگی کے دن بھی اس طرح ختم ہو رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا. یہ صرف رمضان کا مہینہ نہ سمجھے, پورا سال ہم نے پیچھے گزار دیا. یقین جانے اللہ زندگی دے, اگر سال بھی ایسی گزر جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا, پھر ہم نے ایک دن کہہ رہا ہوں رمضان کا مہینہ آ گیا.
تو جس طرح رمضان کا مہینہ گزرا اس طرح ہماری زندگی کے دن بھی گزر رہے ہیں، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے مہینہ یہ دیا کیوں تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب ہم اس سے ایک غور کر لیں کہ ہمارے اندر تقوی کتنا ہے، ہمارے اندر روحانیت کی دن پیدا، کیونکہ اللہ یہ مہینہ پورے سال کے لیے دیا تھا کہ 11 مہینے ہم چاہ چکے ہیں. اب ہم غور کر لیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کر لیں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی نا، وہ پھر محروم شخص. اب میں ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے پوری بات. حضور علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لائے، آپ نے ممبر پہ پاؤں رکھا، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین. دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین. تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین. حضور علیہ السلام جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آج ایک عجیب کام ہوا ہے، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے صرف آمین کہا، یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام ایسا پیار تھا ان کو، ایسی محبت تھی، اور دین کا ایسا شوق تھا نا، وہ کہتے تھے کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی عبادت ہم سے چھوٹے گا، یہی فکر میں لگے رہا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل امین ہے. اور انہوں نے کہا جب میں نے پہلی مرتبہ آمین کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو رمضان کا مہینہ دے اور پھر بھی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ اسے ہلاک فرمائے. میں نے آمین کہا اس کے اوپر. اب آپ ذرا اندازہ لگا رہے کہ جبرائیل امین کی بددعا دینا وہ کیا تھا، اس پہ حضور علیہ السلام نے آمین کہہ دیا. اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کوئی اس سے بڑی بدنصیبی نہیں ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں پورے سال کے لیے راضی کرنے کے لیے بھیجا اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بھی راضی نہ کر سکے نا، ہم سے روزے نہ رکھیں گے بغیر عذر کے. اگر بغیر عذر کے ہم سے روزے نہیں رکھیں گے، نماز تراویح ادا نہیں ہو سکی ہم سے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں. پھر 2 منٹ کے لیے ذرا سوچ لے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے تھا اور ہم نے کیا گیا. اس ماہ مبارک جو رحمت اور برکتوں سے بھرا ہو، جہنم کے دروازے بند، جنت کے اللہ نے کھول دیے، فرشتوں کو اللہ بھیج رہا ہے، اور اس بابرکت ماحول کے اندر بھی ہم سے عبادت نہیں ہو سکی نا، پھر وہ آمین غور کر کے سوچ. اور فرمایا ایک مرتبہ میں نے آمین کیوں کہا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو درود پاک نہ پڑھے اس کو بھی اللہ ہلاک فرمائے. اس لیے یاد رکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، لازم. بہتر تو یہ ہے، ادب تو یہ ہے کہ جب بھی نام نامی آئے تو ہم کیا کریں، درود پاک پڑھیں، لیکن ایک مرتبہ مجلس کے اندر پڑھنا کیا ہے، لازم ہے. تیسرا فرمایا کہ والدین بوڑھے مل جائیں اور وہ ان کو راضی نہ کر سکا، جن کے والدین ناراض ہیں، جو نافرمان ہے والدین کا، اللہ اس کو بھی ہلاک فرمائے. میں اس پر بھی آمین کہا. یہ 3 چیزیں کی باتیں اور جو ان کے وبال ہیں وہ آپ حضرات نے سماع کیے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے 3 لوگوں سے بچنا ہے، ہم نے ان 3 لوگوں سے بچنا ہے. ایک تو یہ بھی کہ جب نام آئے تو درود پاک پڑھنا ہے اور والدین کو ناراض نہیں کرنا. والدین کو کیا کریں، راضی رکھیں. اگر ان کو راضی رکھیں گے یقین جانیے اللہ نے ان کے قدموں میں جنت رکھی ہے، پاؤں کے قدموں تلے جنت، اور والد جنت کا دروازہ، والد جنت کا دروازہ. کسی بات ہی ختم ہوگی. اللہ نے جنت ہمارے پاس بھیج دی، لہٰذا ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے، والدین کی قدر کرنی چاہیے. اور جو ہم بات یہ ہے کہ رمضان اس کی ہم فکر کریں ہم نے گزارا کیسے. یہ ٹینشن والی بات ہے اگر کسی نے صحیح نہیں گزارا. ابھی جو لمحات ہیں وہ سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ سے مانگے. استغفار تو ہم سب نے کر، لیکن جنہوں نے قدر نہیں کی، ناقدری کی رمضان کے مہینے کی، تو یہ اللہ کا مہمان ہے. اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اللہ نے فرمایا روزے اس کا اجر میں خود دوں گا. فرشتوں کو کہا تم ہٹ جاؤ، ایک اجر میں خود دوں. بلکہ ایک جگہ تو ہے کہ فرمایا کہ روزوں کا بدلہ اللہ ہی ہے، ان شخص کو اللہ بھیجا ہے. تو لہٰذا ہم اپنی فکر کریں، محاسبہ کریں، اور جو فضائل ہیں ان پر خوش ہوں، اور جو وبالات ہیں ان سے ڈریں اور ان سے بچیں. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، رمضان کے مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کو سامنے رکھنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رات کو تہجد کے لیے مصلی گایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دیا. کیا کہا کرتے تھے؟ حالانکہ آپ جیسا فضیلت والا شخص،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے، جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ شخص جب مصلی پہ آتا تھا تو کہتا تھا اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اور فرمایا کرتے تھے، توبہ کرتے تھے مصلی پہ، کہتے تھے کہ میرا عمل برا ہے اور آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے. یہ ان لوگوں کی فکر ہے. تو کم سے کم ہمیں جو اللہ نے مہینہ دیا، ہم اس کے اندر اس کی برکت سے تو کم سے کم ہم آخرت کی تیاری شروع کر دیں، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، اور کم سے کم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں. یاد رکھیں اللہ نے رمضان کا مہینہ تیاری کے لیے دیا تھا. ایک جائز کام ہم نے چھوڑا، کھانا پینا جائز ہے، بیوی کے پاس جانا جائز ہے، یہ جائز کام تھے، ہم نے اللہ کے لیے چھوڑے. اللہ نے پورا مہینہ ہم سے پریکٹس کروائی کہ کم سے کم بعد میں حرام سے تو بچ جانا، حرام راستے سے اختیار کرنا، حرام راستے سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا، حرام کاموں سے بھی بچنا. اگر یہ ہماری تیاری کر لی تو یاد رکھیں ہم کامیاب. رمضان کے جانے کے بعد نماز کی پابندی رہی، حرام کاموں سے بچتے رہے تو یاد رکھیے ہم کامیاب ہیں. اور اگر رمضان گیا ساتھ ہی سب کچھ ختم تو پھر یاد رکھیے، سوچ لیں کہ ہم نے تیاری کی ہے اور پھر رمضان میں ہم نے کیا روحانیت حاصل کی ہے اور ہم نے کیا رمضان کے اندر کھویا ہے اور کیا کھویا ہے. یاد رکھیے جو اندر کی روحانیت ہے نا، یہی انسان کو نیکی پر مجبور کرتی ہے، یہی انسان کو نماز کی پابندی پر مجبور کرتی ہے. روحانیت، دل کا روحانیت سے لبریز ہونا یہی علامت ہے کہ وہ شخص گناہوں سے بچے گا، اس کا دل نہیں کرے. وہ گناہ کرنے بھی لگے گا نا تو کام جائے گا، ڈر جائے گا، خوف آ جائے گا. اور اگر وہ درلے کے ساتھ گناہ کرتا ہے جہاں اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو پھر وہی نشانی ہے کہ فرمایا بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دلوں پر اللہ کی رحمت نہیں برس کرتی. ان کے دل اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، روحانیت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوئی پرواہ نہیں. وہ گناہ کریں گے، درلے کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے، ان کو نہ کوئی خوف خدا آئے گا نہ کوئی موت سامنے آئے گی. حالانکہ دیکھا جائے تو موت تو ہر وقت ہمارے ساتھ بے موت لا رہی ہے. یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، کسی وقت بھی آ سکتا. تو پھر ہم کیوں بھول چکے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ آج موت سے لوگ ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کا دل تو ہر وقت اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذکر کے ساتھ، ہر وقت اللہ کی محبت سے لبریز. حتیٰ کہ یہاں تک شان اور کمال ہے کہ آپ تو سوتے ہوئے بھی آپ کا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت تھی موت کو یاد کرنے کی؟ امت کو پیغام تھا امت کو کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، اسی کثرت سے یاد کرو. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. اگر کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس سے قبر میں اتارے. کیا کریں؟ قبر میں اتارے نا تو اتارنے کے بعد تھوڑا سا دل پہ اثر ضرور ہوگا. بہت جگہ پتھر دل ہو جس میں اثر نہ ہو، ورنہ دل پہ اثر تھوڑا سا. کوئی اپنے والد کو قبر میں اتارتا ہے، کوئی اپنی والدہ کو قبر میں اتارتا ہے تو اس کے دل کو نا اثر ضرور پہنچے گا. اور یقین جانے اس کو فوراً بعد اس کی گناہ کہا جائے گا تو وہ تھوڑا ڈرے گا، گھبرائے گا. تو یہ جو اللہ نے ہمیں موت کو بھی کہا نا سامنے رکھو، یہ بھی نعمت ہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ جائیں. تو جو چیز ہمیں گناہوں سے بچا لے وہ نعمت ہی اللہ. تو لہٰذا موت کو سامنے رکھیے، موت کو یاد کرتے رہے. یاد کرنے سے جلدی نہیں آنا، موت نے آنا اپنے ٹائم پہ، جلدی نہیں آ جائے، لیکن کم سے کم ہمیں گناہوں سے بچانے کے فائدہ ہو جائے. اور ہمارے گھر والے ڈر جاتے ہیں، موت کو یاد کریں، موت کا نام لے، وہ کہتے ہیں یہ نام کر لو، کوئی اور کام کر لو، کوئی اور بات کر لو، اور نام ہی کوئی نہیں. حالانکہ حضور علیہ السلام نے ایک دن میں بار بار موت کو یاد کر. تو بھائی موت کا نام لینے سے، موت کو یاد کرنے سے جلدی نہیں آنا، وہ وقت پہ آنا، ورنہ نہیں لکھتی. اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کی یاد دل میں آ جائے گی، گناہوں سے بچ جائیں گے، خوف آ جائے گا اللہ کا دل میں. ہم رات کو سونے لگیں گے اور جب یاد آئے گا نماز نہیں ہوئی تو دل میں خوف آئے گا، اگر میں اسی رات مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. کم سے کم نماز ہی پڑھ لو، 2 منٹ لگیں گے تو فائدہ یاد کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے کہ جن کی مغفرت اور کوشش کی فیصلے اللہ نے فرما دی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.